والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم والحكم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. واجب الاحترام پیر طریقت حضرت سید امین الدین صاحب، دیگر علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، عزت ماں بہنیں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ مجھ سے بیشتر بہترین اور خوش الحان آواز میں نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے، اور ہمارے عزیز سید مونس علی بابو سے مختصر لیکن ولولہ خیز کربلا کی باتیں بھی سماعت فرمائی ہے. مسلسل ہم سنتے آئے ہیں، سنتے رہیں گے، اور صبح قیامت تک امام عالی مقام کا چرچا جاری رہے گا. مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے. سبحان اللہ. مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اور اب بھی دنیا بھر میں زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ. دنیا بھر میں زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. یہ ایسی دنیا پر سچی حقیقت قائم ہو چکی ہے کہ صرف ایمان والے مسلمان ہی نہیں، ہر مذہب کا آدمی، ہر دنیا کا بڑا سا بڑا دانشور، اور ہر مذہب کا پیشوا امام عالی مقام کی شان میں آج بھی خراج عقیدت پیش کرتا نظر آتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نواسے کی نانا کی امت میں ہیں جس کا بول بالا یہاں نہیں دونوں جہاں میں ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا رتبہ حسین کا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا رتبہ حسین کا؟ ارے بجتا ہے دو جہان میں ڈنکا حسین، بجتا ہے دو جہان میں ڈنکا حسین کا. بزرگوں اور دوستوں، ہم نے شہادت کے عنوان پہ اور شہیدوں کی فضائل پر اہل بیت کی شان میں بہت کچھ سنا. میدان کربلا آج بھی ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے. آج بھی کربلا کی زمین سے وہ پیغام آتا ہے. کیا پیغام مل رہا ہے دنیا کو؟ کہ حق کے لیے، صداقت کے لیے سب کچھ دے دو، جھکو نہیں، جھک نہ جاؤ. یہ پیغام ہے میدان کربلا. سر دے دو، سر دے دو، سر کو جھکاؤ نہیں. بزرگوں اور دوستوں، امام عالی مقام نے
پوری دنیا والوں کو یہ سبق دیا اور یہ بتا دیا کہ صداقت پر قائم رہنے والے سدا رہتے ہیں، صداقت پر قائم رہنے والے سدا رہتے ہیں، اور ظلم کا سہارا لینے والے کہیں نہیں رہتے۔ جس نے ظلم کا سہارا لیا ہے، ظلم کے ذریعے حکومتیں قائم کی، نام و نشان نہیں ہے۔ ارے جلتے تھے جن کے محلوں میں فانوس 1000 رنگ کے، جلتے تھے جن کے محلوں میں فانوس 1000 رنگ کے، آج ان کی قبروں کا نشان تک نہیں ہے۔ آج ان کی قبروں کا نشان تک نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دمشق کی سرزمین پر میں جب پہنچا، تب حضرت غازی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر پہنچا۔ قریب میں یزید پلیت کا مکان، آج بھی وہی حالت میں ہے، کھنڈے پڑا ہوا ہے، کتے اور سور گھومتے تھے کہ اتنے بڑے اچھے آستانے کے قریب میں یہ گندی جگہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ یہاں یزید پلیت رہتا تھا، اور جن کو حسین نے بلایا ہے انہیں پوچھو کہ کربلا کی سرزمین پر آج کیا ہے؟ دنیا کے کسی آستانے پر، کسی پیر کی درگاہ پر اتنا سونا نہیں ہوگا جتنے سونے کے مالک امام علی مقام ہے اور مولا کائنات۔ بزرگوں اور دوستوں، اور یہ آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت تک کے بھی ہے اور رہے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ میدان کربلا سے ہمیں ایک اور سندیش یہ ملا ہے کہ ظلم کے ذریعے کبھی کوئی حکومت قائم ہوئی نہیں، اور ہوئی تو بہت کم وقت میں ختم ہو گئی۔ یزید نے سب کچھ کر لیا، اس نے چاہا کہ نام و نشان مٹا دوں اہل بیت کا، خود کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہاں تک کہ یزید کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ ہے، اس کا روزہ بھی سرزمین دمشق پر ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے محب اہل بیت، محب اہل بیت حضرت معاویہ۔ سبحان اللہ۔ یہ یزید کے بیٹے کی تربت ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، باپ دولت جمع کرتا ہے اولاد کے لیے، باپ حکومت قائم کرتا ہے اولاد کے لیے، جب زمین جاگیر جمع کرتا ہے اللہ کے لیے، اولاد کے لیے۔ یہ سب کچھ میں حکومت کروں، میں مر جاؤں تو میرا بیٹا حکومت کرے، یہی خواب اس نے دیکھا تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کے گھر میں بیٹا ایسا پیدا کیا کہ باپ کے مرتے ہی اس نے حکومت کو ٹھوکر مارا۔ میں ایسی گادی پر بیٹھنا نہیں چاہتا جو اہل بیت کے خون بہا کر برکت حاصل کی گئی ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، تو ظلم جو ہے، ظلم کے ذریعے جو اس نے حکومت قائم کی، اس کے مرنے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد فوراً سب کا معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ظلم کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔
تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہم امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں میدان کربلا سے جو پیغام دیا ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات کو کسی پر ظلم کرنے سے روکیں۔ اچھا، ظلم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو جا کے تلوار سے مار دیں۔ ظلم کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی یا غلط افواہ پھیلانا اس پہ ظلم کرنے کے برابر ہے۔ کسی کا حق چھین لینا اس پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ کسی کی بے عزتی کر لینا اس پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یہی ظلم کا ایک معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ بندوق چلا کے مار ڈالنا، یہی ظلم نہیں ہے۔ ظلم کے کئی طریقے ہیں، یہ سارے طریقوں سے رک جاؤ۔ یہ سارے طریقے یزیدیوں کے ہیں۔ ارے جس امام نے علی اکبر کی لاش کو ہاتھ میں اٹھا کر 18 سال کا نوجوان بیٹی کی میت باپ کے ہاتھ میں ہے، بوڑھے باپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے حسین کی عمر 54 سال کی تھی۔ جس باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کا خون علی اصغر ہے، حرملہ تیر چلا رہا ہے، اور محمد بھانجوں کی لاشیں ہاتھ میں اٹھائی ہے، بھتیجے قاسم کی لاش ہاتھ میں اٹھائی ہے، بھائی عباس علمبردار کی لاش ہاتھ میں اٹھائی ہے، بہت لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہے۔ حسین نے اس ظالم کے لیے بددعا نہ کی۔ یہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے۔ یہ میرے حسین کی شان رحمت ہے کہ آج یزید پلید پر لعنتوں پر لعنت ہو رہی ہے اور ذکر حسین گھر گھر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کوئی شاگرد لا کے تو بتاؤ، ہم کو تو کوئی ایک گالی دے رہے تو ہم سامنے 10 گالیاں بولتے ہیں۔ ہمارے بچے کو تماچا مار جائے تو ہم لکڑی لے کے سامنے مارنے جاتے ہیں۔ میری بزرگوں اور دوستوں، ارے بدلہ تو نہیں لیا، حسین نے غلط الفاظ نہیں بولے کہ یزید میں کس کا بیٹا ہوں تو نہیں جانتا، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا نانا کون ہے۔ دنیا کو جہاں سے اخلاق حسنہ کی تعلیم ملی ہو، میں اس گھر میں پڑا ہوا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حج کا موسم تھا اور میں حرم شریف میں تھا۔ ایک جگہ لوگوں کا ہجوم جمع ہوا تھا، سب حاجی ایک طرف ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک شخص تقریر کر رہا ہے، بڑی بہترین تقریر کر رہا ہے، لوگ اس کا بیان سننے کے لیے گئے۔ ابوالقاسم کہتے میں بھی چلا۔ وہ شخص نو مسلم تھا، نیا نو مسلم اس کو کہتے ہیں کہ غیر قوم میں سے اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ وہ نو مسلم حج کے لیے آیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے کلمہ کیوں پڑھا، میں اسلام میں کیوں داخل ہوا، اپنا اسلام قبول کرنے کیا وہ واقعہ بیان کر رہا تھا۔ بڑی دلچسپ کہانی تھی، لوگ کان لگا کر سن رہے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میں عیسائیوں کا دھرم گرو، ان کا پیر یعنی پادری تھا۔ ہمارا گرجا گھر یعنی کہ چرچ شہر سے باہر دور الگ تھا،
پیچھے میرے چرچ کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان تھا. میں ایک دن اپنے چرچ کے پیچھے جا کے اس کی اوسری کے اندر کھڑا تھا تو ایک عجیب واقعہ سامنے آیا. ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا. اس کے پیروں کے اندر کچھ ٹکڑے تھے، وہ آگ کے جنگ میدان میں پھینک کے چلا گیا. ایک ٹکڑا ڈال کے چلا گیا، دوسرا ڈال کے چلا گیا، تیسرا ڈال کے چلا گیا. پھر سارے ٹکڑے جمع ہو گئے، آپس میں مل گئے تو وہ انسان کے جسم کے ٹکڑے تھے. وہ سب مل گئے، انسان کی باڈی بن گئی، انسان زندہ ہو گیا. اور برہنہ یعنی ننگا تھا، ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگا رہا تھا. اتنے میں پھر سے وہ پرندہ آیا. اس کے پیر کے ناخن تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بڑے بڑے تھے. اس پر ٹوٹ پڑا، پھر اس کی گردن کاٹ ڈالی، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے اس پرندے نے، اس کے پیر کاٹ ڈالے، اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے. پھر ایک ایک ٹکڑا لے کر چلا گیا. پیچھے ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کی طرف چلا گیا. پھر سارے ٹکڑے لے گیا. تھوڑی دیر بعد میں پھر واپس آیا. پھر وہ ٹکڑے ڈالتا گیا، گوشت کے، انسان کے جسم کے ٹکڑے ڈالتا گیا. سب ٹکڑے جمع ہو گئے، انسان پھر زندہ ہو گیا. اور پھر چلاتا ہے بچاؤ، میری مدد کرو. لیکن ہائے، مجھے تعجب ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی جنات ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوئی آسیب ہے. میں سمجھ نہ سکا اس حقیقت کو، یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگاتا تھا، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں. ایسا کئی بار ہوا. جب آخر میں وہ شخص پھر سے زندہ ہوا، اب میں نے ہمت کی کہ میں اس کے پاس جاؤں، پوچھوں کہ بھائی تو کون ہے، بتا، تو بنی آدم ہے یا جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے، تو ہے کون، بتا. ہمت کر کے میں اس کے قریب گیا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، تو جنات ہے، فرشتہ ہے، اور کوئی مخلوق میں سے ہے، کون ہے. اس نے کہا میں بنی آدم انسان ہوں، میں انسان ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام ابن ملجم ہے. ابن ملجم ہے تو یہ تجھ پہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھ پر ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. کون تو ابن ملجم کون تھا، کہاں کا رہنے والا ہے، کس گناہ کی تجھے یہ سزا ہے کہ تم جلدی سے چلے جاؤ، پرندہ آئے گا تو ابھی تم کو بھی ختم کر دے گا، تو جلدی سے مجھے بتا دے تو کون ہے. اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ابن ملزم ہے، میں قاتل شیر خدا حضرت علی ہوں. میں علی کرم اللہ تعالی حضور کا قاتل ہوں، اور ابھی مجھے یہ دنیا میں سزا ہو رہی ہے. ابھی حسرت تو باقی ہے، فیصلہ تو باقی ہے. یہ تو عیسائی تھا جسے معلوم نہیں کہ حضرت علی کون. وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کون، کہتا ہے کہ حضرت اسلام کے بڑے پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں. ان کو میں نے قتل کر دیا تھا، جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند اور بالا ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اس کی یہ سزا ہے، یہ سزا مجھ پر قیامت تک کے ہوتی رہے گی.
بار بار زندہ کیا جائے گا، بار بار اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے، پھر اسے ملایا جائے گا، پھر کاٹا جائے گا، پھر ملایا جائے گا، اور جو کوئی بھی میری مدد کو آئے گا اس کا بھائی یہی حال ہوگا، یعنی تم یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ۔ اور مجھے لائٹ ہوئی، مجھے سمجھ میں بات آئی کہ وہ اسلام کے پیغمبر کا نام تو میں نے سنا ہے، اب ان کے داماد کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو خود نبی کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں یہی دین سچا ہے۔ پھر میں مدینہ پہنچا اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان بن گیا ہوں۔ اے لوگوں، اہل بیت کی محبت مسلمانوں پر واجب ہے، ان سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تھا اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف اتنا کہ میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ نبی نے اپنی رسالت کا عذر، اپنی نبوت کا عذر، اپنی پیغمبری کا عذر اپنے قرابت داروں سے محبت مانگی ہے، محبت مانگی ہے۔ محبت کیوں مانگی ہے؟ نبی نے محبت کیوں مانگی ہے؟ کہ جو آدمی محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا انوسرن کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی ہدایت پر کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں دو باتیں تو امت کے سامنے کہی تھی کہ لوگوں دو وزندار چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ دو وزندار چیزیں، وزن کے معنی سمجھ لینا، یہ ہم جو وزن باٹ بناتے ہیں 5 کلو 10 کلو 20 کلو کا باٹ، وہ وزن نہیں جس سے آدمی کے اوپر اثر ہو جائے، جو بہت اثر کر دے اس کو وزن کہتے ہیں۔ میں تو وزندار چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری فطرت، میری اولاد۔ ان کو دامن پکڑے رہنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ میں اس لیے یہ دو چیزیں دے کے جاتا ہوں کہ اب میرے بعد قیامت تک کے کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اب ہدایت کے لیے تم کہاں جاؤ گے؟ تم ہدایت تم کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جھوٹے فرقے پیدا ہوں گے۔ ہدایت پر وہی رہے گا جو قرآن کو مانے گا، جو اہل بیت کو مانے گا۔ جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس اہل بیت کا دامن ہے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج کچھ ہمارے میں ایسے فرقے ہو چکے ہیں کہ صرف اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ رافضی لوگ قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ قرآن پکڑ کے بیٹھے ہیں، ہاں خارجی جیسے قرآن پکڑ کے بیٹھے ہیں، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے پاس دونوں کا دامن ہے، ہمارے پاس دونوں کا دامن ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پاٹ اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ کی۔ 14ویں صدی کا مجدد کہتا ہے، معمولی مولوی نے نہیں کہا، بے شک سبحان اللہ، معمولی مولوی نے نہیں کہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک دوسری بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ علی مرتضیٰ کے قاتل کی سزا ہے۔ ایک روز خلیفہ مامون رشید، ہارون رشید کا بیٹا، ہارون رشید کا بیٹا 5 منٹ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ اس کے دربار میں بڑے بڑے علماؤں کو رکھتا تھا، خود بھی اچھا عالم تھا اور عالموں کی بڑی قدر کرتا تھا۔
اس نے ایک دن سارے بغداد کے علماؤں کو جمع کیے اور کہا کہ بھائی بڑی بڑی اچھی اچھی کتابیں آپ نے لکھی پڑھی، ناچیز نے بھی پڑھی ہے، اب میں آپ لوگوں سے ایک ایسا واقعہ قصہ سننا چاہتا ہوں جو حقیقت میں بالکل صحیح ہو اور عجیب و غریب ہو، جو میں نے اب تک نہ سنا ہو، ایسا واقعہ سنا ہو کہ جس کے اندر سچائی کے سوا کچھ نہ ہو اور عجیب و غریب ہو، عقل کام نہ کرے، ایسا ہو۔ ایسا واقعہ آپ نے کسی کے پاس ہے؟ پورے بغداد کے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن ایک دوسرے کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیا جواب دیں؟ ابھی فی الحال تو ہمارے پاس جواب نہیں، انشاءاللہ دوسری مجلس میں جواب دیں گے، سب کو اجازت دی جاؤ، چلیے گا دوسری مجلس میں جواب نہیں کیا تھا۔ وہ علماء باہر نکلے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، ایک نے کہا کسی کے پاس نہیں، ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک عجیب داستان ہے، سچی، دیکھی ہوئی، سنی ہوئی۔ علماء وہاں گئے، اس عورت نے کہا میں نے تو نہیں، لیکن میں نے ایک حضرت کو دیکھے ہیں جو بیابان جنگل میں ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، اپاہج ہے، اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، وہ تمہیں ایک سچی داستان سنائے گا، وہاں چلے جاؤ۔ یہ مولوی لوگ سب وہاں پر پہنچے، جھوپڑی مل گئی، ایسا ایک شخص مل گیا، اس سے پوچھا کہ تم کچھ عجیب و غریب داستان آپ نے دیکھی ہے، سنی ہے؟ ارے میری لائف کی کہانی ہے۔ آپ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت بڑا سوداگر تھا، سمندر میں میرے جہاز چلتے تھے، لاکھوں روپے کا مال اس ملک سے اس ملک جاتا تھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ میں میرے مال کے ساتھ جہاز میں سوار تھا، سمندر میں طوفان آیا، جہاز میرا اور مال ڈوب گیا، میں ایک لکڑے کے تختے کے سہارے ایک عجیب و غریب کنارے پر پہنچ گیا۔ کئی دنوں کے بعد میرا حال بہت خراب تھا، کئی دنوں کے بعد، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں زندہ تھا۔ ایک جنگل تھا، کچھ نہیں تھا، کئی گھنٹوں کے بعد میں نے ہوش سنبھالا، چلنے کی ہوش نہیں تھے، دھیمے دھیمے آگے بڑھا، تو ذرا آگے بڑھا تو میں نے ایک عجیب و غریب بڑا تمبو دیکھا، اس کے اندر میں گیا تو عجیب و غریب دیکھا، ایک بہت بڑا حوض دیکھا، حوض کے چاروں طرف آگ جل رہی تھی، حوض کے اندر ٹھنڈا میٹھا پانی تھا، اور بیچ کے اندر ایک شخص کو اوندا لٹکایا ہوا دیکھا، اوندا لٹکایا ہوا دیکھا، اس کے اوپر بھی آگ جل رہی تھی، نیچے حوض میں ٹھنڈا بھی پانی تھا، وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پانی تک نہیں پہنچتے تھے، پانی پانی کر رہا تھا، العطش العطش کر رہا تھا، اوندا لٹکایا ہوا تھا۔ اس کا حال دیکھ کر میرے دل میں رحم پیدا ہو گیا کہ میں اسے پانی دوں۔ میں نے چاہا کہ لاؤ حوض کا پانی لے کے اس کے ہاتھ تک ڈالوں، اوپر آگ جل رہی ہے، چاروں طرف آگ جل رہی ہے، اور یہ اوندا لٹک رہا ہے، پانی کے بغیر ترس رہا ہے، اس کی میں مدد کروں۔ تو جیسے میں نے پانی میں ہاتھ ڈالے، میرے دونوں ہاتھ لکڑے ہو گئے اور میرے پیر بھی ایسے ہو گئے۔ غیب سے ندا آئی، آئے آنے والے مسافر، ایک ظالم کی مدد کر رہا ہے جس کو خدا نے سزا دی ہے، ظالم کوئی مدد مت کرو، ایک ظالم کی مدد کر رہا ہے، چل نکل باہر۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اے ظالم تو ہے کون، کس گناہ کی سزا تجھے دی جا رہی ہے؟ وہ کہتا ہے
کہ میں یزید ہوں، میں نے اہل بیت پر پانی بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج میں ترس رہا ہوں، نیچے تو ٹھنڈا میٹھا پانی کا حوض ہے، لیکن قطرے کے لیے میں ترس رہا ہوں۔ چاروں طرف آگ سے جل رہا ہوں، اوپر بھی آگ ہے، نیچے پانی ہے، لیکن کوئی پلا نہیں سکتا۔ جو مجھے پلانے کی کوشش کرے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ مجھے کسی نے باہر جا کے پھینک دیا، میں پھر سمندر کے کنارے آیا اور کسی کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ کئی دنوں کے بعد مجھے ایک کشتی والے نے پھر یہاں پر پہنچایا ہے۔ میں نے اس وقت کم وقت اور بدبخت ظالم یزید پلید کو دیکھا ہے کہ اس کا حال کتنا برا ہے۔ یہ اس کی دنیا میں سزا ہے، ابھی آخرت میں فیصلہ باقی ہے، حشر میں فیصلہ باقی ہے۔ تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں بخشتا اور ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ ظلم سے کسی بھی قسم کی کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ ظلم کا سہارا مت لو، ظلم کا سہارا مت لو۔ یہی پیغام دنیا کو امام عالی مقام نے دیا ہے۔ بے شمار واقعات ہے بزرگوں کی، جتنے بھی امام حسین کے سامنے آئے ہر ایک کا حال عجیب و غریب ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا کیا ہوا، سبر الدین کا کیا ہوا، اور اولا کا کیا ہوا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔